السلام علیکم بچوں، میں ہوں وجیہہ زبیر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہادیہ زبیر۔ جی بچوں، آج ہادیہ زبیر ہمارے ساتھ ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسلمان کتنے بہادر تھے، اور اس واقعے کے دوران آپ کے لیے ایک بہت حیران کن بات ہے اور اس سے آپ کو ساری زندگی فائدہ ہوگا، ایسی بات آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے جنگ دمشق کی۔ جب جنگ دمشق ہو رہی تھی اس دوران مسلمان بہت مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زرار بن زوار کو رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ رومی کون تھے؟ رومی دمشق میں رہتے تھے، رومی عیسائی تھے جن سے مسلمان جنگ کر رہے تھے۔ جب حضرت زرار بن زوار کو گرفتار کر لیا گیا تو مسلمان بھی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت زرار بن زوار کی نگرانی میں، ان کی سپہ سالاری میں وہ لوگ جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی میں سے ایک شخص بھاگا ہوا گیا حضرت خالد بن ولید کے پاس، اور حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ حضرت زرار بن زوار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اس وقت مسلمان مشکل میں ہیں۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کو اس بات کا معلوم ہوا، انہوں نے اسی وقت تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً گھوڑوں میں بیٹھو اور دوڑانا شروع کر دو تاکہ ہم وہاں پہنچیں اور حضرت رافع کی مدد کریں۔ حضرت زرار بن زوار کے بعد حضرت رافع جو تھے وہ آگے بڑھ کے ان سے جنگ کر رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے ایک گھوڑا بہت تیز سے جا رہا ہے، جس پر ایک سوار موجود ہے جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کا منہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، یعنی اس نے منہ پہ ڈھانپا نہیں ہوتا، یا نقاب کہہ لیں، نقاب اس نے باندھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بھی حیران تھے کہ یہ کون مرد مجاہد ہے جو اتنی شجاعت کے ساتھ آگے آگے جا رہا ہے، اور جس طرح وہ گھوڑا چلا رہا تھا، کبھی گھوڑے کو موڑنا، کبھی اس کا اچھلنا، کبھی گھوڑے کا چھلانگ مارنا، ظاہر کر رہا تھا کہ وہ گھوڑ سوار بہت اچھی گھوڑ سواری جانتا ہے۔ خیر، جب جنگ دمشق کا مقام آیا تو وہ نوجوان آگے بڑھا اور سوار نے آگے بڑھ کے رومیوں پہ ایسے جھپٹا مارا جیسے ایک جگہ بہت ساری چوڑیاں ہوتی ہیں، ان چوڑیوں پہ کوئی چیل آ کے جھپٹا مارتی ہے۔ حضرت رافع بھی حیران تھے اس نوجوان کو دیکھ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان رومی لشکر میں گھسا ہے اور اپنے نیزے سے کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ پھر وہ لشکر سے ابھرا اور پھر دوبارہ لشکر میں غائب ہو گیا، اور جب دوبارہ نکلا تو پھر اس نے ایسی رومیوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس طرح 3 دفعہ وہ لشکر میں گیا اور باہر آیا۔ تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ گھڑ سوار جس طرح لڑ رہا ہے یہ حضرت خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید ان کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تو یہ مجاہد کون ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ نوجوان کون ہے، لیکن اس کی شجاعت اور بہادری سے میں بھی بہت حیران ہوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں باقی ساتھی پہنچ چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی رومیوں سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کس طرح سے؟ جیسے ادھر سے فوج آ رہی تھی، ادھر سے مسلمانوں کی فوج آئی اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ مسلمان رومیوں کو ختم کر رہے تھے اور وہ گھڑ سوار بھی اپنے نیزے سے رومیوں کو مار رہا تھا۔ اس کا نیزہ خون سے شرابور ہو گیا تھا اور گھوڑے کے پسینے ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ نوجوان جس طرف مڑتا، دائیں بائیں جہاں اپنا نیزہ گھماتا، کئی رومیوں کو جہنم میں بھیج دیتا۔ لیکن رومیوں نے ارادہ کیا کہ ہم متحد ہو کر اس پہ حملہ کریں گے۔ رومیوں نے متحد ہو کے اس شخص پہ حملہ کیا، وہ بھی بہت بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن رومی تعداد میں زیادہ تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب یہ سوار جو ہے وہ مصیبت میں پھنس چکا ہے، وہ فوراً وہاں پہنچے، انہوں نے اس کو مصیبت سے نکالا اور باقی مسلمانوں نے بھی رومیوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ خیر، لڑائی چل رہی تھی، جب لڑائی تھمی تو حضرت خالد بن ولید نے اس سوار سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر پوچھا کہ ایک گھڑ سوار تیرا نام کیا ہے؟ تیری شجاعت اور بہادری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ مسلمانوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ یہ نوجوان کون ہے جو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی کہا کہ اے مرد مجاہد، بتا تیرا نام کیا ہے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تو کون ہے جس نے آ کے ہماری اتنی مدد کی ہے۔ تو نقاب کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، میں خولہ ہوں، زوار کی بیٹی اور زرار بن زوار کی بہن۔
انہوں نے کہا کہ جب میں عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی تو مجھے اطلاع ملی کہ میرے بھائی زرار کو رومیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے یہاں آ گئی۔ اور پھر وہ رونے لگیں کہ ان کے بھائی ان کو نہیں ملے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی غم زدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ ان پہ متحد ہو کے حملہ کریں گے اور حضرت زرار بن زوار کو تلاش کر کے رہیں گے۔ حضرت خولہ نے کہا کہ جب مسلمان لڑنے کے جائیں گے تو میری خواہش ہے کہ مجھے آگے آگے رکھا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور جب جنگ کے لیے وہ نکلے تو حضرت خولہ آگے تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑ رہی تھیں رومیوں سے اور رومیوں کو بہت نقصان پہنچا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے۔ جہاں وہ دیکھتے کہ ایک نقاب پوش نوجوان ان کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے کوئی نوجوان ہے، جب وہ دیکھتے کہ نقاب پوش نوجوانوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ ڈر جاتے، انہیں لگتا کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے، بس ہمیں ختم ہی کر دے گا، اور ایسے ہی ہوتا۔ لیکن پتہ ہی کیا ہوا بچوں؟ لڑائی کے بعد بھی حضرت زرار بن زوار نہیں ملے۔ سب بہت رنجیدہ ہو گئے تھے کیونکہ حضرت زرار بن زوار بہت بہادر صحابی تھے، سب کو ان سے بہت محبت تھی۔ سب بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے حضرت زرار بن زوار کا سراغ مل جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ دور سے چند رومی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سب محتاط ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ شاید یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے قریب آ کے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی امان میں لیں، ہمارے اہل و عیال کو اپنے امان میں لیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا سردار جنگ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم ہماری امان میں ہو اور ہم صلح کا معاہدہ بعد میں کریں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے ان سے فوراً سوال پوچھا کہ ہمارا ایک ساتھی زرار بن زوار تمہاری قید میں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہیں؟ تو پتہ رومیوں نے کیا کہا؟ کیا آپ اسی شخص کی بات کر رہے ہیں جو بہت دلیری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس نے ہمارے سردار کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا رومیوں نے کہ ان کو کسی اور جانب لے کے گیا ہے اور ان کے ساتھ 100 رومی ہیں، یعنی 100 رومی سپاہی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھے تاکہ ان کو دوسری جگہ پہنچا دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت مجاہدوں کو حکم دیا، 100 مجاہد تھے جن سے کہا گیا کہ وہ جائیں اور حضرت زرار بن زوار تک پہنچ کے ان کو واپس لے کر آئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس میں شامل تھیں، وہ وہاں گئیں اور بہت بہادری سے لڑیں اور 100 رومیوں کے آگے 100 مسلمان، جھٹ پٹ لڑائی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ 100 مسلمانوں نے 100 رومیوں کو چند ہی سیکنڈوں میں ختم کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت زرار بن زوار اپنی بہن سے ملے۔ اب دیکھا آپ نے کہ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا کتنی بے چین ہو گئی تھی اپنے بھائی کے لیے اور کتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑی ہیں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جو گھڑ سوار ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، جس کو مرد مجاہد سمجھ رہے تھے، وہ تو ایک عورت تھی، یعنی حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا تھیں۔ اور صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا کی بہادری کی وجہ سے خواتین کو کتنا بڑا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو اس کا بھی نہیں معلوم۔ جنگ دمشق کے دوران رومیوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو رومیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ سب اجنادین پہ جمع ہو جائیں۔ اجنادین ایک جگہ کا نام تھا، تمام رومی وہاں جمع ہو رہے تھے، تقریباً 90,000 کے قریب رومی سپاہی وہاں جمع ہو رہے تھے تاکہ وہ ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید کو اس کی اطلاع ہوئی تو تمام مسلمان بھی اجنادین کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں جا کے ان رومیوں سے لڑ سکیں۔ جب اجنادین کی جانب ان کی روانگی ہوئی تو انہوں نے دمشق کے مقام سے اپنے خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا، تمام مال و اسباب جو تھا اس کو اونٹوں پہ لادنا شروع کیا۔ جب دمشق کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ شاید ہم سے پریشان ہو کے اور ہار کے وہ یہاں سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے خوشی میں تالیاں بجانا شروع کر دی اور خوش ہونے لگے کہ مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں۔ اتنے میں وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ تو ہم ڈر گئے، تو ڈر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کریں۔ اور پھر تمام دمشق کے جو لوگ تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے، تقریباً 6,000 فوج تھی جو گھڑ سوار تھی، یعنی گھوڑوں پہ سوار تھی، اور 10,000 فوج وہ تھی جو پیدل تھی، اور جو عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید تو آگے تھے، وہ سپہ سالار تھے، حضرت خالد بن ولید آگے تھے اور تمام مجاہدین ان کے ساتھ تھے، وہ بہت آگے نکل گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے تھے اور ان کے ساتھ 1,000 فوج تھی ان کی حفاظت کے لیے۔
تو جب ان 6,000 یعنی بلکہ 16,000 رومیوں نے جب ان پہ حملہ کیا تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو مجاہدین تھے جو ان خواتین کی حفاظت کے لیے تھے وہ ان سے لڑنا شروع ہو گئے. اب 6,000 رومیوں سے 1,000 مسلمان لڑ رہے ہیں، لیکن بہت بہادر و شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ رومی پریشان ہو گئے. لیکن جو 10,000 رومی پیدل تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمام مال و اسباب یعنی اونٹ گھوڑے جو کچھ تھے، عورتیں بچے سب کو، تو انہوں نے ان کو اپنے حراست میں لے لیا اور حراست میں لے کے دوسری جانب چل پڑے. اب حضرت ابو عبیدہ تو کچھ کر سکتے نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ جو 1,000 باقی مجاہدین تھے وہ تو ان سے لڑ رہے تھے. اتنے میں حضرت سہیل اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے پہنچے حضرت خالد بن ولید کے پاس اور انہیں بتایا کہ ہم پہ بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، دمشق کے لوگوں نے پیچھے سے ہم پہ حملہ کر دیا ہے اور مسلمان بہت مصیبت میں ہیں. تمام عورتیں بچے اور مال و اسباب لے کے وہ ایک جانب چل پڑے ہیں. یہ بات سن کے حضرت خالد بن ولید بہت پریشان ہوئے. انہوں نے تمام مجاہدوں کو حکم دیا کہ فوراً واپسی کا راستہ اختیار کرو. اور حضرت زرار بن زوار کو جب پتہ چلا کہ ان کی بہن بھی گرفتار ہو گئی تو وہ بھی ایسی بےتاب ہو گئے جیسے حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی تھیں اپنے بھائی کا سن کے. حضرت خالد بن ولید باقی تمام ساتھیوں کو لے کے فوراً دوبارہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے. پتہ ہے ہادیہ کہ وہاں پہ کیا ہوا، جہاں پہ عورتوں کو اور بچوں کو لے کے جایا گیا تھا وہاں پہنچ کے ان تمام لوگوں نے جو رومی تھے انہوں نے تمام مال غنیمت جو سامان انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا اس کے حصہ داری میں لگ گئے تھے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے اور ہمارا جب سردار آئے گا تو اس حصے کو بانٹ دے گا. اور حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا اور باقی تمام مسلمان خواتین کو ایک خیمے میں جمع کر کے وہاں بٹھا دیا گیا تھا کہ ان کو بھی پھر ہم آگے جیلوں میں ڈال دیں گے یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو جان سے مار دیتے ہیں. اب حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا جب وہاں موجود تھیں تو انہوں نے مسلمان خواتین سے کہا کہ ہم اتنی آسانی سے ان رومیوں کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم خواتین ہیں، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے. تو ایک صحابیہ نے کہا کہ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان سے، ہمارے پاس تو نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، تو ہم ان رومیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے. حضرت خولہ نے کہا اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان خیموں کی لکڑیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان لکڑیوں سے لڑیں گے. اچانک ساری عورتیں کھڑی ہوئیں اور خیموں کی ساری لکڑیاں انہیں نکال لیں اور لکڑیاں نکال کے وہ پہنچ گئی رومی فوج کے پاس. حضرت خولہ نے سب سے کہا کہ کسی کو بھی اکیلے اور الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمام عورتیں متحد ہو کے لڑیں. تمام عورتیں بیچ میں جمع ہو گئیں اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے تھے. رومی فوراً ان سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن کیسے لڑتے رومی؟ جب رومی تلواریں آگے کرتے تو وہ اتنی جو بڑی بڑی لکڑیاں تھیں وہ ان سے ان کی تلواروں کو دور پھینک دیتے اور وہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے. اور جب یہاں سے مسلمان ان عورتوں کی جانب پہنچے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے رومیوں کے بیچ میں مٹی کا بادل کیسا اٹھا ہوا، یعنی گرد ہوا مٹی اڑ رہی ہے. وہ پریشان سارے مسلمان کہ ہماری عورتیں اور بچے رومیوں کے پاس سے ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو ایک صحابی کو بھیجا گیا اور کہا گیا جا کے معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے. جب وہ صحابی وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ عورتیں لڑ رہی ہیں تمام رومیوں سے. وہ بھاگے بھاگے واپس آئے اور بتایا کہ ہماری عورتیں تو ان رومیوں سے لڑ رہی ہیں. یہاں تمام مسلمان پہنچے ان خواتین کے پاس اور ان رومیوں سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور تمام عورتوں بچوں اور مال و اسباب کو واپس اپنے ساتھ لے کر آ گئے. تو بچوں دیکھا آپ نے ان عورتوں کی بہادری کی وجہ سے کتنی بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے اگر بچے عورتیں تمام مال و اسباب رومیوں کے پاس چلا جاتا تو مسلمان اپنی ہمت ہار جاتے یا ہو سکتا تھا کہ وہ آگے نہ لڑ سکتے. ان کے لیے ایک بہت بڑی ہار ہوتی کہ ان کا پورا خاندان رومیوں کے پاس ہے اور رومی کیا کرتے، انہیں گرفتار کرنے کے بعد اپنی مرضی کی باتیں منواتے مسلمانوں سے. وہ کوئی بھی ان کے آگے شرط رکھ سکتے تھے کہ ہماری شرط مانو گے ہم تمہاری عورتوں بچوں کو چھوڑیں گے. تو عورتوں کی وجہ سے یعنی جو صحابیاں وہاں موجود تھیں ان کی وجہ سے مسلمان ایک بہت بڑی مشکل سے نکل گئے. تو بچوں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں، خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ عرب کی خواتین کتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑی ہیں. ہمیں بھی ایسی بہادری اور شجاعت کی ضرورت ہے. ہم بہت بہادر ہیں، صرف ہمیں اپنی بہادری دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی اور اس بات کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتنا مضبوط بنایا ہے.
ہم کہیں سے کم نہیں ہیں، ہم بھی ہر طرح کے برے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی وقت ہم پہ کوئی مصیبت آئے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہادیہ، آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی مشکل کا ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے۔ شاباش، ہمیں ہر مشکل کا ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے، ہمیں کہیں اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔